الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على آباء سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أمهات سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أعمام سيد الأنبياء والمرسلين يا طيبا أفضل البشر بعد الأنبياء بالقول الغالب خير الناصرين سيدنا أبو طالب عليه السلام وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حضرات سادات عظام علماء ذوین احتشام مکرم المقام برادر مکرم جناب علامہ قاری لیاقت علی فریدی صاحب محترم المقام جناب علی اکبر قریشی صاحب حضرت شاہ صاحب آباب اہل محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی کم وقت کے اندر میں حاضری پیش کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے نہ ہی عقیدت کی بنیاد پر ہے عقیدے بھی ٹوٹ جاتے ہیں عقیدتیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق فطرت کی اعتبار سے ہے فطرت نہ ٹوٹتی ہے فطرت نہ ٹوٹتی ہے نہ بدلتی ہے اور جب تک ہم اس تعلق سے جڑے رہیں گے فطرت کا حسن رہے گا اور جب اس تعلق سے ٹوٹ جائیں گے تو فطرت سے ٹوٹ جائیں گے ہمارا تشخص اور ہماری زندگی بندگی سب بیکار ہو جائے گی اس فطرت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک خوبصورت تصویر میں بیان کیا ہے چاہتا ہوں کہ آج وہ تصویر پیش کر دوں تاکہ ہمارا تعلق جو ہے مزید مضبوط ہو سب سے پہلی اکائی ہے حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کی بنیاد کی عظمت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب لا الہ الا اللہ کی تفسیر خود خدا جلال نے بیان اور فطرت کے آئینے میں بیان فرمائی فطرت کے تصور میں بیان فرمائی فطرت کے تقدس میں بیان فرمائی بڑی سادی مثال دے کر بیان فرمائی فرمایا جانتے ہو حبیب اپنی امت سے کہو کہ کلمہ کیا ہے جو پہلی اکائی ہے اسلام اور جو قلب و روح سے پڑھ لیتا ہے اس کا من بھی پاک ہو جاتا ہے تن بھی پاک ہو جاتا ہے اور نبی قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ اس تعلق کی عظمت ہی نجات کی ضمانت ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اس کلمے کی وضاحت بیان فرمائی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ
اے حبیب کیا شان ہے مسئلہ کلمہ طیبہ کی. خود خدائے ذوالجلال جس کے حسن کو لفظ لا الہ الا اللہ بیان کرتا ہے. تو جب لفظوں کے تکلم میں یہ شان ہے تو جو حسن سرمدی کے آنکھوں میں آ جائے تو پھر کیا شان ہوگی, کیا بتا. تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں حبیب تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِیمًا. آپ کی چاہتوں میں ڈوبا ہوا جب میدان حشر میں اترے گا تو میدان حشر کا نقشہ بدل جائے گا. لا يسمعون لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتت انفسهم خالدون. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. جہاں جہاں سے تیری چاہت میں ڈوبے ہوئے گزرے گے ہم قیامت سے کہیں گے قیامت اس راستے کو چھوڑ دے. یہ اہل نسبت کا راستہ ہے, یہ قرآن ہے, ایک کوئی چھوٹی نسبت نہیں. ہم نے اس کو مذہب کے تصور میں دیکھا, مولانا نے بیان کیا, ہم نے سن لیا, نعرے مار لیے. جب اس میں آپ اترو گے تو محسوس ہوگا کہ آپ کیا ہے. دین کو سنا سنایا نہیں جاتا, پریکٹس کیا جاتا ہے. کلمہ جس دن ہم نے پریکٹس کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں تحیتہم اے حبیب تیرے تعلق کی جس وقت لوگ آئیں تیری محبت کی عظمت میں نشے سے سرشار ہو کر تحیتہم تو میری رحمت جو اٹھے گی تو میں ان کو تحیت نیاز محبت پیش کروں گا, سلام پیش کروں گا, خدا ہو کر کہوں گا یوم یلقونہ سلام. میری اور آپ کی آج بالمشافہ کھلے لفظوں میں, کھلے حال میں, کھلے چہرے سے میری ملاقات ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِیمًا. جو لوگ نیکیاں کرتے تھے ان کے لیے عظیم اجر ہے, لیکن عشق والوں کے لیے اجر کریم ہے. اجر عظیم کا اپنا پیمانہ ہے, اجر کریم کا اپنا پیمانہ ہے. اے اللہ اجر کریم کیا ہے؟ فرمایا ہم ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسا وهم فی مشتت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. سبحان اللہ. تو میں کہوں گا جبرائیل کیا کرتے ہو؟ اللہ تیرے جلال سے کانپ رہے ہیں. میں جانتے ہو آج وہ لوگ آئے ہیں جن کا میرے یار سے فطری تعلق ہے. تیری جلالت کے سامنے کوئی دم مارنے کی مجال نہیں. فرمایا یہی ہے نا کہ ہوش اڑ جائیں گے قیامت. تذہل کل امور ذات لما هذا كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا. کسی کا ہوش ٹھکانے نہیں رہے گا. جبرائیل تو فرشتے کو رسول ہے, تکڑا ہو ذرا. اے اللہ آج بھی کوئی ڈیوٹی ہے؟ کہا ہاں ڈیوٹی تو ہے نا. جانتے ہو کہ اہل محبت آ رہے ہیں, سر میدان حشر چلے جاؤ اور فرشتوں کی بارات کو لے کر جاؤ. کہا میں اور جا کر کہو میں فرشتوں کا رسول جبرائیل ہوں, اللہ نے مجھے تمہارے استقبال کے لیے بھیجا ہے. تو یہ تکریم ہے اس تعلق کی جو تعلق میرے اور آپ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ, آپ کی آل کے ساتھ پیوست ہے. یہ مذہب نہیں ہے, مذہب بدلتے ہیں, فطرت نہیں بدلا کرتے. اس لیے یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے جذب و جنون کے اندر جس وقت وہ ان کے نام نامی اسم گرامی کا کوئی حوالہ آتا ہے تو آپ کی طبیعت میں ایک طوفان پیدا ہوتا ہے محبت کا. کبھی آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, اپنے جذبات میں اظہار کرتے ہیں نا. یہ مذہب نہیں ہے, یہ فطرت ہے جو اندر سے بولتی ہے کہ اندر کوئی ہے جو مجبور کر کے یہاں لے آتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فطرت ہے. قرآن کریم کہتے ہیں, قرآن کریم فرماتے ہیں کہ میرا ابھی ابھی
خوشی اور غمی کے جو تصورات قائم ہیں دنیا کے اندر وہ اپنا اعتبار رکھتے ہیں، اور میں جب دیکھتا ہوں جہاں میری رحمت جھوم اٹھتی ہے، جس وقت تیری یادوں سے کوئی مخمور ہوتا ہے، سرمست ہوتا ہے، سرشار ہوتا ہے، تو وہ تڑپ کر تیرے حسن کی داد دیتا ہے۔ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ میرے قرآن کا معنی بن جایا کرتا ہے۔ آپ کے یہ جذبے محض خیال نہیں، ایمان ہے آیات الہی ہے۔ اس تعلق کو محفوظ رکھنا ہے، نعمت ہے، یہ دولت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ایسا فرمایا تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُوا أُولَٰئِكَ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، قیامت ہٹ جا، اے اللہ کیوں ہٹ جاؤں؟ میں نے پہاڑوں کو چیر دیا، آسمان کو چھلنی کر دیا، زمین کو تانبا بنا دیا، اور ہر ایک فرد کائنات مشمعل ہو چکا ہے، اب مجھے میری طاقت سے روکنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں تجھے طاقت دکھانے کا شوق ہے، زہد الانبیاء فرید آ رہا ہے، ذرا اس کے سامنے آ کر تو دے۔ ابھی تو حسین باقی ہیں۔ سکت ہے تو مقابلہ کرتا اللہ۔ پھر ان کی تقریب کا آج باعث کیا ہے؟ فرمایا باعث کو چھوڑ، نزلا من غفور رحیم، آج کا دن یہ میرے مہمان ہیں اور میں خدا ہو کر ان کا میزبان ہوں۔ خدا جس وقت میزبانی فرماتے ہیں اپنی شان سے، اپنے کرم سے، تو اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ بہرحال یہ ساری تقریبیں، اور ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ سورج کے اندر تمازت حرارت تو ہوگی مگر بے نور ہوگا۔ تو سورج پہ نور کر دیا جائے گا، سورج کے نور سے ہی چاند کو نور ملتا ہے، چاند کی چھٹی، ستارے چاند سے خیرات لیتے ہیں، جو روشنیوں کی حقیقتیں ہیں وہ سب تایو بالا ہو جائے گی، سورج بے نور ہوگا، یہ اندھیر نگری ہوگی، لیکن کیفیت کیا ہوگی؟ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو اس اندھیر نگری کے ماحول کے اندر جب میدان حشر میں اترے گی، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا۔ اے اللہ، سورج جس سے انعکاس نور ہو کر کائنات کی حقیقتیں منور ہوتی ہیں، جب سورج پہ نور ہے تو ان کو نور کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ کے بندو ان کا دل نور سے منور ہے۔ اے اللہ اس دل میں کوئی سورج کی تمام حرارت باقی رہ گئی؟ فرمایا نہیں، سراجا منیرا